وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج کے دن خصوصی طور پہ جن احکامات کی تاکید ہے ان میں ایک حکم ہے تکبیر تشریق کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا. تو تمام احباب سے یہ التماس ہے کہ ہم پہلے 3 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی بات عرض کر کے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز ہم جماعت کھڑی کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قربانی کے حوالے سے ایک ایسی سہولت کا اور ایک ایسی آسانی کا ذکر فرمایا ہے جو سہولت اور آسانی اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس امت کو عطا فرمائی ہے. وہ سہولت، وہ آسانی اور وہ نعمت پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھی. بڑی بڑے ہی اختصار کے ساتھ نہایت ہی اہم بات عرض کر رہا ہوں. ایسی سہولت، ایسی آسانی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم رکھا ہے، لیکن طریقہ کار میں، آداب میں فرق رہا ہے. پہلی امتوں کی قربانی کا طریقہ اور ہماری قربانی کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے. ہمیں وہ سہولیات دی ہیں، قربانی میں وہ آسانیاں دی ہیں جو پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھیں. مثلاً
پہلی امتیں قربانیاں کرتی تھیں، حکم یہ تھا کہ جو بھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہو، اپنی وہ قربانی، اپنا وہ جانور کسی بلند چوٹی پہ رکھ دو، کسی پہاڑ پہ رکھ دو، کھلے میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی، وہ آسمان سے آنے والی آگ اس قربانی کو جلا دے گی۔ آسمانی آگ جس قربانی کو جلا دیتی، واضح ہو جاتا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور جس کی قربانی مردود ہوتی، آسمانی آگ اس قربانی کو نہ جلاتی، جس کی قربانی نہ جلائی جاتی، معلوم ہوتا کہ اس کی قربانی مردود ہے۔ پہلا فرق ہماری قربانی میں، پہلی امتوں کی قربانی میں یہ تھا کہ پہلی امتوں کے قربانی کرنے والوں کے قبولیت کے اور رد کے راز فاش ہو جاتے تھے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی قربانی رد کر دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرماتے ہوئے اس امت کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پردے میں رکھی، ظاہر نہیں فرمایا، تاکہ رسوائی نہ ہو، تاکہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا فرق یہ تھا کہ پہلی امتوں کے قربانی کرنے والے اپنی قربانی کو خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس قربانی کو کسی استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ خود گوشت کھائیں نہ کوئی دوسرا کھائے، بلکہ آسمانی آگ آ کے اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی۔ پہلی امتوں کو اپنی قربانی کے گوشت کھانے کی، کھلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے جانوروں کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ہر محتاج اور ہر مصیبت زدہ کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ اور اس گوشت کو محتاجوں تک، فقراء تک، مستحقین تک پہنچاؤ۔ تو پہلی امتیں اپنے اپنے جانوروں کے گوشت نہیں کھا سکتی تھیں، نہ کھلا سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور میرے بھائیوں، آج کے حالات کے پس منظر میں، آج کے معاشی حالات کے پس منظر میں اور آج کے اضطراری حالات میں ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور یہ حدیث اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، لیکن 3 دن سے زیادہ
قربانی کا گوشت گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوری بات سنیں گے توجہ کے ساتھ، پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، لیکن 3 دنوں سے زیادہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ظاہر ہے کسی صحابی سے توقع ہی نہیں تھی کہ 3 دن کے بعد اپنی قربانی کا گوشت استعمال کرتا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سال صحابہ کرام نے یہی کیا۔ جب آئندہ سال ہوا، اگلا سال ہوا، فلما کان عام المقبل، آئندہ سال پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے پچھلے سال حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہ حکم اب بھی باقی ہے؟ کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح آپ نے پچھلے سال حکم دیا تھا؟ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے سال مدینہ شہر میں مدینہ کے آس پاس کے لوگ اٹھ کے آ گئے تھے، وہ فقراء، وہ غریب، وہ مستحق لوگ جو مدینہ شہر میں آ گئے تھے، اور اسی ارادے سے آئے تھے کہ مدینہ شہر کے لوگ قربانیاں کریں گے، ہمیں بھی کچھ گوشت مل جائے گا۔ تو میں نے ان لوگوں کی کثرت دیکھتے ہوئے، آس پاس کے لوگوں کی کثرت دیکھتے ہوئے تمہیں حکم دیا تھا کہ بس 3 دن تک جتنا گوشت اپنے گھروں میں پکا سکتے ہو پکاؤ، کھاؤ، باقی تقسیم کر دو۔ وہ حکم پچھلے سال تھا۔ اس سال چونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، اس سال ایسے مدینہ منورہ میں آس پاس کے لوگ نہیں آئے، چونکہ وسعت اور کشائش ہو گئی ہے، وہ لوگ بھی قربانیاں کرنے لگ پڑے ہیں، تو لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور جمع کر سکتے ہو جتنا ضرورت کے مطابق اس کو جمع بھی کر لو، ذخیرہ بھی کر لو۔ یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، مسلم شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علت کی بنا پہ اور جس سبب کی بنا پہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اگر کسی دور میں بھی وہ سبب ہو اور وہ علت ہو، وہ وجہ ہو کہ ہم قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں محفوظ کر لیں، ہمارے محلے میں وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے وہ قربانی کے گوشت سے محروم رہیں، ایسی صورت میں اپنے فریزر میں، اپنی فریج میں گوشت ذخیرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اس وقت فرمایا تھا آج بھی وہ حکم باقی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور کوشش کرو بھئی لین دین کا معاملہ نہ ہو، ادلا بدلا نہ ہو، جن کے گھروں میں پہلے قربانی موجود ہے ان کے گھروں میں بھیجتے جاؤ، وہ آپ کے گھروں میں بھیج دیں، نہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے اور جو قربانی نہیں کر سکے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جتنے اللہ کے مستحق بندے ہیں اور عدم استطاعت والے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرما رہے ہیں اپنے بندوں کی، اور جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان کرے کہ اللہ نے بطور منتظم کے، بطور خادم کے ہمارا انتخاب فرما لیا ہے، ہم اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، آج کے حالات میں خصوصاً اس سال میں جیسے قربانی کی قلت ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مستحقین تک گوشت پہنچائیں۔ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں۔
پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارا سال ہی گوشت کھلاتے ہیں، فریج میں ذخیرہ کر کے کئی ماہ تک، کئی ہفتوں تک گوشت کو رکھ لینا سوائے بخل کے، کنجوسی کے، یہ اور سوائے سخت دلی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے جن کے گھروں میں گوشت نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے، اور یہ جو حدیث مبارک عرض کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔